استاذ اگر اصول میں بات کی جائے تو یہ لوگ جو کہ کوئی نئی تحریکیں بنا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں ان پہ یہ تنقید سننے کو ملتی ہے کہ وہ اپنا نصب العین طے کرتے وقت کچھ بنیادی خرابیاں ان میں رہ جاتی ہیں. یعنی میں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے اگر تو اس میں کچھ بنیادی فلاز رہ جاتے ہیں. آپ کی نظر میں ہماری قوم کو موجودہ دور میں کس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے اور ان کے نصب العین کس چیز سے زیادہ میچ ہوں؟ جیسے سر سید کی اپروچ دیکھیں تو انہوں نے جن سوسائٹیز کا یا جس طرح کے مدارس کا قیام عمل میں لایا اس میں سائنسی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل تھی. تو آج موجودہ دور میں جس جگہ پاکستانی قوم کھڑی ہے اس کے لیے آپ کس طرح کے ادارے تجویز کرتے ہیں؟ اصل میں جو مقصد ہوگا تو اس کے لحاظ سے اداروں کی نیچر تبدیل ہو جائے گی. اگر آپ پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے ادارے ہوں گے. پاکستانیوں کو آپ معیشت میں ترقی دینا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے ادارے ہوں گے. اگر آپ پاکستانیوں میں اخلاقی تعلیم، اخلاقی شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں تو اور طرح کے ادارے بنیں گے. تو اس اعتبار سے ہر ایک کا پھر الگ الگ بن جائے گا. اگر فرض کر لیجئے کہ ہم ایک چیز اٹھاتے ہیں کہ تعلیم عام ہو پاکستان میں، تعلیم نہ کہ ڈگریاں لینے والی تعلیم، کہ لوگ سیکھنے والے بنیں، تو اس کے لیے مدارس اور سکولوں کا بالکل ڈیزائن بدلنا پڑے گا. اس وقت ہم 3-4 قسم کی نسلیں پیدا کرتے ہیں. ایک مدرسہ پیدا کرتا ہے، ایک سرکاری سکول پیدا کرتے ہیں، اور ایک انگلش میڈیم سکول پیدا کرتے ہیں. اور انگلش میڈیم سکول میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک گلی محلے کے انگلش میڈیم سکول اور ایک ذرا اونچے درجے کے. تو کوئی 6-7 قسمیں انسانوں کی ہم پیدا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہی کرنا پڑے گا کہ تمام اداروں کو یکجہتی دی جائے تعلیم کے اندر. یہ لازم ہے. وگرنہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہی جملہ جب قوم ہوتی ہے تو قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یکجہت ہیں سوچوں میں، فلسفے میں، تہذیبی اکائیوں، تہذیبی ویلیوز میں. وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں. جھوٹ آپ کو برا لگتا ہے، مجھے برا لگتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ میں نے بولا، ایک پورے طبقے کو اچھا لگ رہا ہے، ایک پورا طبقہ ڈنڈے لے کر آ گیا. یہ دوئی یا سہ رخی یا چہار رخی جو قوم ہے، اس کے اندر آپ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے. کچھ جگہیں ایسی لازماً ہوتی ہیں کسی قوم میں جس پر وہ متفق ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاکستان میں وہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی آج آ کے ہمارے پاس ایک متحد ہونے کی چیز ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرض کر لیجیے، یا پاکستانی ہیں. یہ کتنی کمزور بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی تو کیا ہوا، مسلمان ہے تو کیا ہوا. تو اس لیے ہمارے پاس اکٹھا کرنے کے لیے 1-2 سے زیادہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں تعلیم میں یہ بات کرنی ہے کہ ہم تعلیم کم از کم پہلے 10-15-20 سال، بہت زیادہ ہو جائے گی، پہلے میٹرک تک کہہ لیجیے، میٹرک تک کی تعلیم ایک سٹائل کی ہونی چاہیے. تو اس میں تحقیقی مزاج پیدا کریں، اس میں اتحاد کا مزاج پیدا کریں، اخلاق کو سکھائیں. تو یہ ایک پہلا کرنے کا کام ہے تاکہ بنیادیں ساری ایک ہوں، ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں، بات کر سکیں. اب تو ہم کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. یعنی مجھے اگر یہ سمجھانا پڑے کہ یہ جو بلوچستان میں قتل ہوا ہے کسی لڑکے اور لڑکی کو، میاں بیوی کو، وہ کیوں غلط ہے، کیوں صحیح ہے، کوئی بنیادیں نہیں ہیں. ایون یہ کہ میں قرآن پیش کروں گا تو کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا قرآن ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اخلاقی گراوٹ. اور یہ کئی رخ کی قوم، کوئی ایک رخ ہے ہی نہیں. یعنی کوئی اخلاق، کوئی چیز جس پر ہم اکٹھے ہو سکیں، کوئی موجود نہیں. تو اس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں. یہ قوم نہیں ہے، بھیڑ ہے. تو بھیڑ کو قوم میں تبدیل کرنا ہے. تو ہماری قوم کی حیثیت سے کوئی عزت نہیں ہے. میرا کوئی بندہ پاکستان کا اس وجہ سے نیکی کرتا ہو کہ پاکستان بدنام نہ ہو، نہیں ملے گا. کتنی افسوس کی بات ہے. کوئی مسلمان آپ کو پاکستان میں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ اس وجہ سے نیکی کرے کہ اسلام کہیں بدنام نہ ہو جائے، نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 2 چھوٹی موٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ اکٹھا کرنے کی ہیں، وہ بھی اتنی کمزور ہیں. تو کوئی ایفیلیشن، کوئی تعلق، کوئی جڑنے کی چیزیں
ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں. برادری سسٹم ہے ہمارے ہاں ذرا مضبوط، وہ برادریاں تو آپس میں جڑی ہوتی ہیں، میرے ساتھ دوسری برادری کیسے جڑے گی؟ تو بس برادری سسٹم چلتا رہتا ہے.